بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما پارہ کے سورہ مطففین کے سبق نمبر 5 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم آخری 8 آیات کا ترجمہ، تفسیر اور ترکیب سمجھیں گے۔ سب سے پہلے میں تلاوت کر دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین اجرموا كانوا من الذین آمنوا يضحكون وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ وَإِذَا انقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انقَلَبُوا فَكِهِينَ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ دیکھ لیں۔ انا یقینی بات ہے، الذین وہ لوگ، اجرموا جنہوں نے جرم کیا، کانو یہ لوگ، من سے، الذین وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، یضحکون ان پر ہنسا کرتے تھے، وہ اور اذا جب، مرو گزرتے، باسات ہم ان پر، یتغامزون آنکھوں سے اشارے کرتے تھے، وہ اور اذا جب، انقلبو لوٹتے، الا طرف، اہل گھر، ہم ان کے، انقلبو لوٹتے، فقیہین باتیں بناتے ہوئے، وہ اور اذا جب، رأو وہ دیکھتے، ہم ان کو، قالو تو وہ کہتے، انا یقینی بات ہے، ہاؤلائی یہ لوگ، لام البتہ، ضالون گمراہ ہیں، واؤ حالانکہ، ما ارسلو نہیں بھیجا گیا، علا پر، ہم ان کے، حافظین نگہبان یا نگرانی کرنے والے، فاپس اليوم آج، الذین وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، من سے، کفار کافر، یضحکون ان پر ہنسیں گے، علا پر، ارائک مسہریاں، ینظرون دیکھ رہے ہوں گے، حل کیا، ثوبا بدلہ دیا گیا، الکفار کفار کو، ما جو، کانو وہ کفار، یفعلون کام کیا کرتے تھے۔ با محاورہ ترجمہ دیکھ لیں۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے جرم کیا، وہ لوگ ایمان والوں پر ہنسا کرتے تھے، اور جب یہ ایمان والوں کے پاس سے گزرتے تھے تو آنکھوں سے اشارے کرتے تھے، اور جب یہ اپنے گھر والوں کی طرح لوٹتے تھے تو یہ لوٹتے تھے اس حال میں کہ یہ باتیں بنایا کرتے تھے، اور جب یہ ایمان والوں کو دیکھتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ یہ لوگ گمراہ ہیں، حالانکہ ان کفار کو ان ایمان والوں پر نگرانی کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا۔ آج کے دن ایمان والے کافروں پر ہنسیں گے، مسہریوں پر بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے، کیسا بدلہ دیا گیا کفار کو جیسے وہ کام کیا کرتے تھے۔ اب چلتے ہیں لغوی صرفی تحقیق کی طرف۔ پہلا لفظ دیکھیں، اجرمو، اجرم یجرم اجرام، باب اس کا افعال آتا ہے، جمع مذکر غائب فعل ماضی معلوم کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے جرم کرنا، گناہ کرنا۔ اس کے بعد آگے ہے یضحکون، ضاحکہ یضحکو، باب اس کا سمیع یسمع آتا ہے، جمع مذکر غائب فعل مضارع معلوم کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے ہنسنا۔ مرہ یمر مرورن، اس کا معنی ہوتا ہے گزرنا، جمع مذکر غائب فعل ماضی معلوم کا صیغہ ہے، اصل میں تھا مارا رو، را کا را کے اندر ادغام کر دیا گیا تو یہ بن جائے گا مرو۔ آگے ہے یتغامزون، تغامز یتغامز تغامزن، باب اس کا تفاعل آتا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے آنکھوں سے اشارے کرنا، جمع مذکر غائب فعل مضارع معلوم کا صیغہ ہے۔ انقلب ینقلب انقلاب، باب اس کا انفعال ہے، اس کا معنی ہوتا ہے لوٹنا، پلٹنا، یہ اس کا معنی آتا ہے، جمع مذکر غائب فعل ماضی معلوم کا صیغہ ہے۔ آگے دیکھیں فقیہین، فقیہ یفقہو، باب اس کا آتا ہے سمیع یسمع اور اس کا مطلب ہوتا ہے خوش مزاج ہونا، خوش طبع ہونا، صفت مشبہ جمع کا یہ صیغہ ہے۔ آگے ہے ضالون، یہ جو لام ہے اس کے شروع میں یہ لام تاکید کا ہے، لفظ ہے ضالون، یہ جو ضالون ہے یہ بھی اصل میں کیا تھا، ضالیلون تھا، لام کا لام میں ادغام کر دیا گیا تو یہ بن جائے گا ضالون، اور اس کا باب آتا ہے سمیع یسمع، ذلیل یذلل، اور اسی طریقے سے دوسرے اس کا باب آتا ہے ضرب یضرب، ذلل یذلل، ادغام بہرحال ہوگا، میں نے ادغام کے بغیر آپ کو بتایا ہے۔ تو یہ جمع مذکر کا صیغہ ہے اسم فاعل کا، ذاللون فاعلون کے وزن پر۔ ارسل یرسل ارسال، باب اس کا افعال آتا ہے، اسی سے یہ جمع مذکر غائب فعل ماضی مجہول کا صیغہ ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے بھیجنا۔ اور ضحیکہ یضحکو پہلے آ چکا ہے، ہنسنا ہوتا ہے، ارائک یہ بھی پہلے گزر چکا ہے، اریکہ کی جمع ہے، مسہری کو کہا جاتا ہے۔ ثوب یثوب تثویب، باب اس کا تفعیل آتا ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے بدلہ پانا، اسی سے یہ ماضی مجہول کا صیغہ ہے۔ اب چلتے ہیں اس کی ترکیب کی طرف۔ ترکیب میں یہ ہے کہ اس آیت کو بنانا ہے اپنے معطوف علیہ، اس کو آپ بنائیں گے معطوف اول اور اس کو آپ بنائیں گے معطوف ثانی، یہ سارے کے سارے معطوف علیہ معطوف بنیں گے۔ دیکھیں ان حروف مشبہ بالفعل ہے، الذین اسم موصول، اجرموا
اجرم فعل واو ضمیر فاعل فعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر الذین اسم موصول کا صلہ موصول صلہ مل کر یہ بنے گا ان حروف مشبہ بالفعل کا اسم. یہ جو آگے ہے نا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، یہ سارے کا سارا جملہ ہو کر پھر یہ بنے گی ان کی خبر. کیسے؟ کانا فعل ناقص ہے، واو ضمیر بنے گا اس کا اسم، اور یہ جو آگے ہے من الذین آمنوا یضحکون یہ پورے کا پورا جملہ کانا فعل ناقص کی خبر ہے. کانا فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر پھر یہ بنے گی ان حروف مشبہ بالفعل کی خبر. دیکھیں ذرا، یہ میں نے بتا دیا تھا کہ واو ضمیر کانا کا اسم ہے. من حرف جر الذین اسم موصول، آمنوا فعل واو ضمیر فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر الذین اسم موصول کا صلہ موصول صلہ مل کر من جار کا مجرور جار مجرور مل کر یہ یضحکون فعل کے متعلق ہوگا. یضحکون فعل واو ضمیر فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر پھر یہ کانا کی خبر ہے. کانا فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر پھر یہ ان کی خبر ہے. ان اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسم خبریہ ہو کر یہ معطوف علیہ، آگے والا جملہ معطوف بنے گا. یہ جو معطوف جملہ ہے اس میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہ جو ہے نا وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ اس کو آپ نے بنانا ہے شرط، اور یتغامزون یہ بنے گا اس کی جزا. دیکھیں ذرا، واو عاطفہ اذا حرف شرط مرو فعل واو ضمیر فاعل با حرف جر ہم ضمیر مجرور جار مجرور مل کر مرو فعل کے متعلق فعل متعلق مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط یتغامزون فعل واو ضمیر فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزا شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ. آگے چلیں وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ یہ بھی ایسے ہی ہے. انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ یہ بنے گا شرط، انقلبوا فاکہین یہ بنے گا جزا. یہ واو عاطفہ ہے اذا حرف شرط انقلبوا فعل واو ضمیر فاعل الی حرف جر اہل مضاف ہم ضمیر مضاف الیہ مضاف الیہ سے مل کر جار کا مجرور جار مجرور مل کر انقلبوا فعل کے متعلق انقلبوا فعل متعلق مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط انقلبوا فعل اس میں یہ جو واو ضمیر ہے نا اس کو آپ نے بنانا ہے ذوالحال، اور یہ جو فاکہین ہے یہ بنے گا اس سے حال. یعنی وہ لوگ جب اپنے گھر والوں کی طرف لوٹتے ہیں تو اس حال میں لوٹتے ہیں کہ وہ خوش طبعی کر رہے ہوتے ہیں، وہ ہنسی مذاق کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ہم نے بنایا تھا شرط، اور انقلبوا فعل تھا واو ضمیر فاعل ذوالحال تھا، فاکہین بنا تھا حال، ذوالحال مل کر انقلبوا کا فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بنے گا جزا. شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہو کر معطوف علیہ معطوف مل کر جملہ عاطفہ ہوگا. آگے یہ بہت آسان ہے. وَإِذَا رَأَوْهُمْ واو حرف عطف اذا حرف شرط رأو فعل واو ضمیر فاعل ہم ضمیر مفعول اس رأو کا فعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بن جائے گا شرط، اور قالوا ان ہؤلاء لضالون یہ بن جائے گا اس کے لیے جزا. شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ. پھر اس میں یہ ہے کہ جو قالوا ہے یہ بن جائے گا قول، اور یہ جو ان ہؤلاء لضالون یہ بن جائے گا اس کے لیے مقولہ. قالوا فعل واو ضمیر فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قول، ان حروف مشبہ بالفعل ہؤلاء بنے گا اس کا اسم، لام تاکید کا ضالون یہ شبہ فعل ہوگا. شبہ فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ ہو کر پھر یہ ان کی خبر ہے، ان اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمی خبریہ ہو کر قالوا یہ جو قول تھا اس قول کے لیے بن جائے گا مقولہ، قول اپنے مقولہ سے مل کر جملہ قولیہ ہو کر یہ جو ہم نے شرط بنایا تھا شرط کے لیے جزا، شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہو کر معطوف علیہ. آگے دیکھیں یہ والا جو جملہ ہے نا وما ارسلوا علیہم حافظین یہ پورے کا پورا جملہ آپ نے اس کو ایسے کرنا ہے کہ جو قالوا میں جو فاعل ہے واو ضمیر اس فاعل ضمیر سے آپ نے حال بنانا ہے. تو ترجمے میں اس طریقے سے ہوگا، اور جب مشرکین یا کافر لوگ مسلمانوں کو دیکھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں یہ لوگ گمراہ ہیں اس حال میں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کو مسلمانوں کے اوپر نگران بنا کر نہیں بھیجا ہے. دیکھیں ذرا واو حالیہ ما ارسلوا فعل اس میں واو ضمیر دوبارہ بنے گا ذوالحال، اور یہ جو حافظین ہے یہ اسی ذوالحال سے حال واقع ہوگا. علیہم جار مجرور مل کر اسی ما ارسلوا فعل کے متعلق ہے. ما ارسلوا فعل اپنے فاعل ذوالحال حال سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر پھر یہ حال بن جائے گا قالوا میں جو واو ضمیر ہے ذوالحال اس سے، تو ذوالحال حال مل کر یہ بن جائے گا قول، اور ان ہؤلاء لضالون یہ بن جائے گا اس قول کے لیے مقولہ، قول اپنے مقولہ سے مل کر جملہ قولیہ ہو کر پھر یہ جو ہم نے شرط بنایا تھا اس شرط کے لیے بن جائے گا جزا، شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہوگا. آگے چلیں فا تفریعیہ یہ جو اليوم ہے اس کو آپ مفعول فی بنائیں گے یضحکون کا، اور یہ جو ہے نا الذین آمنوا اس کو آپ نے بنانا مبتدا، الذین اسم موصول آمنوا فعل واو ضمیر فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر الذین اسم موصول کا صلہ موصول صلہ سے مل کر یہ بن جائے گا مبتدا، اور یہ جو من الکفار ہے جار مجرور مل کر اسی یضحکون فعل کے متعلق ہوگا. اور یہ جو ہے نا من الکفار یضحکون اس کو آپ نے پہلے جملہ فعلیہ خبریہ کر کے پھر اس مبتدا کی خبر بنانا ہے. لیکن ایک چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ یہ والے جو اگلی آیت ہے علی الارائک ینظرون اس کا تعلق بھی اسی یضحکون کے ساتھ ہے. وہ کیسے؟ وہ اس طریقے سے کہ یضحکون میں جو واو ضمیر ہے یہ بنے گا ذوالحال، اور علی الارائک ینظرون یہ بنے گا اس کے لیے حال. مطلب اگر آپ ترجمے میں غور کریں گے نا تو ترجمے میں بھی ایسے ہی ترجمہ ہوگا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کل قیامت کے دن بلکہ جب ایمان والے جب جنت کے اندر چلے جائیں گے وہ کافروں کو دیکھ کے ہنسیں گے، اور یہ کس وقت ہوگا؟ اس حال میں ہوگا کہ وہ مسیحیوں کے اوپر
ٹیک لگائے کافروں کو دیکھ رہے ہوں گے، تو مسحریوں کے اوپر ٹیک لگائے کافروں کو دیکھ رہے ہوں گے، اس حالت کے اندر ایمان والے کافروں کے اوپر ہنسیں گے۔ تو یہ والا جو آیت ہے یہ بنے گی حال، کیسے؟ علی الارائک جار مجرور مل کر اسی ینظرون فعل کے متعلق ہے، ینظرون فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بنے گا حال، تو ذوالحال حال مل کر یہ بنے گا یضحکون کا فاعل، یضحکون فعل اپنے فاعل متعلق اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر الذین آمنوا مبتدا کی خبر ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ آگے چلیں، هل ثوب الکفار ما كانوا يفعلون، یہ ایمان والوں کی بات ہو رہی ہے کہ ایمان والے جب مسیحیوں کے اوپر ٹیک لگائے کافروں کو دیکھ رہے ہوں گے اور اس وقت یہ کہہ رہے ہوں گے کافروں کو کیا بدلہ دیا گیا ہے جو وہ کام کیا کرتے تھے، تو یہاں پر یقولون فعل محذوف ہے، ایمان والے کہہ رہے ہوں گے، تو یقولون فعل واو ضمیر فاعل، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قول، اور یہ جو ہے نا آگے هل ثوب الکفار ما كانوا يفعلون، یہ اس قول کے لیے بنے گا مقولہ۔ حل برائے استفہام ہے، ثوب فعل مجہول، الکفار بنے گا اس کے لیے نائب فاعل، میم الف ما اسم موصول، کانا فعل ناقص، واو ضمیر اس کا اسم، یفعلون فعل، واو ضمیر فاعل، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کانا کی خبر ہے، کانا اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ ہو کر ما موصول کا صلہ، ما موصول اپنے صلہ سے مل کر ثوبہ کے لیے بنے گا مفعول، تو ثوبہ فعل مجہول اپنے نائب فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر اس قول کے لیے مقولہ، قول اپنے مقولہ سے مل کر جملہ قولیہ ہوگا۔ لفظی ترجمہ با محاورہ ترجمہ، لغوی صرفی تحقیق ترکیب کے بعد اب چلتے ہیں اس کی تفسیر کی طرف۔ سب سے پہلے سمجھ لیں کہ اس کا ما قبل کے ساتھ کیا ربط ہے۔ دیکھیں گزشتہ آیات کے اندر فجار اور اسی طریقے سے جو نیک لوگ تھے ان کو آخر میں جو بدلہ دیا جائے گا اس کا الگ الگ طور پر بیان تھا۔ اب ان آیات کے اندر یہ جو دونوں فریق ہیں، کفار بھی اور اسی طریقے سے ایمان والے بھی، ان دونوں کی مجموعی دنیاوی اور اخروی حالت کا بیان ان آیات میں کیا جا رہا ہے۔ ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، یہ جو مشرکین مکہ تھے مسلمانوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے، اسی کا اللہ رب العزت نے ان آیات کے اندر نقشہ کھینچا ہے۔ اہل حق کا یہ مذاق اڑاتے تھے، اولیاء کا، اسی طریقے سے جو ایمان والے تھے ان کے بارے میں ہنستے تھے، مذاق اڑاتے تھے، استہزاء کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جو مجرم لوگ تھے، جو مشرکین تھے، یہ کیا کرتے تھے؟ ایمان والوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے، ہنستے تھے۔ تو اس ایسی والی بات معلوم ہوتی ہے کہ استہزاء کے طور پر کسی کا مذاق اڑانا، ہنسنا اور ہوٹنگ وغیرہ کرنا، یہ والا کام کرنے جائز نہیں ہے، ناجائز ہے، اور کفار کی عادات میں سے یہ والی ایک بدترین عادت بھی موجود تھی۔ یہاں پر ایک چیز اور سمجھ لیں کہ مشرکین مکہ میں سے کچھ مخصوص مشرکین تھے جو کہ اس عادت بد کے اندر مبتلا تھے۔ اس کے اندر ایک مشرکین مکہ کا سردار ابو جہل تھا، ولید بن مغیرہ، عاص بن وائل اور اس کے جو رفقا ہیں، یہ خاص طور پر مذاق اڑایا کرتے تھے، اور جن ایمان والوں کو مذاق اڑاتے تھے ان میں بالخصوص جو غریب مسلمان تھے، مثال کے طور پہ حضرت عمار رضی اللہ عنہ ہیں، حضرت خباب رضی اللہ عنہ، حضرت صہیب رضی اللہ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ عنہ، اور اسی طرح جو نادار اور غریب مسلمان ہیں ان کا یہ بطور خاص مذاق اڑایا کرتے تھے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، اور جب ایمان والے ان کے پاس سے گزرتے تھے، یتغامزون تو یہ آنکھوں سے اشارہ کیا کرتے تھے۔ اصل میں حضرت عمار رضی اللہ عنہ اور اسی طریقے سے حضرت خباب رضی اللہ عنہ بطور خاص یہ جب گزرتے تھے ان کے پاس سے، تو یہ جو مشرکین مکہ تھے یہ ان کو آنکھوں سے اشارے کیا کرتے تھے۔ مقصد یہ ہوتا تھا کہ مسلمانوں کی تحقیر اور تذلیل یہ مقصد ہوتی تھی کہ دیکھو یہ شخص جا رہا ہے جو اپنے آپ کو جنتی کہتا ہے، اپنے آپ کو جنت کا وارث کہلاتا ہے، کہتا ہے کہ میرے لیے حوریں ہیں، باغات ہیں، حالانکہ دنیا کے اندر تو اس کی یہ والی حالت ہے، مطلب بہت زیادہ غریب ہے، تو آخرت کے اندر یہ کیسے انعامات کا مستحق ہوگا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب ایمان والے ان کے پاس سے گزرتے تھے یہ تغامزون تو مشرکین مکہ آنکھوں سے اشارے کیا کرتے تھے۔ آگے دیکھیں وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ، اور جب یہ کافر لوگ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹتے تھے، انقلبوا فاکہین، تو اس وقت بھی مسلمانوں کا تذکرہ کرتے ہوئے، دل لگی کرتے ہوئے اور مذاق اڑاتے ہوئے، آپس میں اس طریقے سے باتیں کرتے ہوئے گھر جاتے تھے۔ گھر کے اندر بھی یہ یہی تذکرے کیا کرتے تھے کہ آج تو ہم نے مسلمانوں کو بہت زیادہ ذلیل کیا ہے۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، اور اسی طرح جب مشرکین مکہ مسلمانوں کو دیکھتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ یہ لوگ گمراہ ہو چکے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ ان کو گمراہ کر دیا ہے، باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر یہ لوگ بھٹک گئے ہیں، دنیا کی لذتیں چھوڑ دی ہیں، تو یہ لوگ بہت بے وقوف ہیں۔ تو یہ اس طریقے سے مشرکین مکہ مسلمانوں کو کہا کرتے تھے۔ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، اللہ تعالیٰ یہاں سے فرما رہے ہیں کہ مشرکین مکہ یہ اسی طریقے سے جو کفار ہیں ایمان والوں کا ایسے مذاق اڑاتے ہیں اور اس طریقے سے ان کے اوپر ہوٹنگ کرتے ہیں، حالانکہ ہم نے کفار کو مسلمانوں کے اعمال کی نگرانی کرنے کے لیے اور ان کی اصلاح کرنے کے لیے نہیں بھیجا ہے۔ اگر بالفرض ان کے مسلمانوں کے افعال و اعمال مشرکین مکہ کو پسند نہیں تھے تو وہ اپنے کام سے کام رکھتے، جس طریقے سے وہ پہلے کفر و شرک کے اوپر اڑے رہے ہیں، تو جیسے وہ اڑے رہے ہیں اس کا وہ اپنا وبال خود ہی دیکھ لیتے قیامت کے دن۔ جو ایمان والے ہیں ان کو تنگ کرنے کا کسی طریقے سے بھی ان کو حق نہیں پہنچتا ہے، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر ان کو تنبیہ کر رہے ہیں کہ تمہیں تو ہم نے ان کے اوپر نگران بنا کر نہیں بھیجا ہے، اگر یہ لوگ ایمان کے راستے پر، سیدھے راستے پر چل رہے ہیں تو تمہیں اس سے کیا تکلیف ہے؟ تم ان کے اوپر کیوں ہوٹنگ کرتے ہو؟ کیوں تم ان کا مذاق اڑاتے ہو؟ کیوں تم ان کے بارے میں برے الفاظ سے تذکرہ کرتے ہو؟
فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، آج کے دن ایمان والے کافروں پر ہنسیں گے، مسحریوں پر بیٹھے ان کو دیکھ رہے ہوں گے، کیسا بدلہ دیا جائے گا کفار کو، مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، جو وہ کرتے تھے۔ مومن جب ایمان والے جب تخت پر بیٹھ کر جنت کے اندر اللہ تعالیٰ کا دیدار کر رہے ہوں گے اور جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، بعینہ اسی وقت کفار کو توق میں زنجیروں میں جکڑا ہوا ہوگا، جہنم کے اندر ان کو عذاب دیا جا رہا ہوگا۔ تو اب ہوگا اس میں یہ ہوگا کہ مسلمان کے لیے جو جہنم کا جو پردہ ہے اس پردے کو ہٹا دیا جائے گا، جو مسلمان اپنے مسحری کے اوپر بیٹھ کر اپنے تخت کے اوپر بیٹھ کر کافر کو دیکھے گا اور کافر کو دیکھ کر پھر یہ اس کی حالت کے اوپر ہنسی کرے گا۔ ابو صالح رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس کی صورت یہ ہوگی کہ کفار دوزخ کے اندر ہوں گے اور ان کو ابواب جہنم کھول کر ان سے کہا جائے گا کہ باہر نکل جاؤ۔ تو جب وہ دروازے کھلے دیکھیں گے تو وہ باہر نکلنا چاہیں گے، جب وہ دروازے کی طرف بڑھیں گے اور ایمان والے ان کی حالت دیکھ رہے ہوں گے تو جب دروازے کے پاس پہنچیں گے تو دروازے ایک دم بند کر دیا جائے گا۔ تو یہ حرکت بار بار ہوگی اور ادھر ایمان والے اپنے تخت کے اوپر بیٹھ کے، مسحری کے اوپر بیٹھ کے جنت کے اندر سے یہ والا جو نظارہ ہے یہ لائیو دیکھ رہے ہوں گے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہنسی کر رہے ہوں گے۔ اسی کے ساتھ ہی ہماری یہ والی جو صورت ہے سورہ مطففین، یہ یہاں تک مکمل ہو جاتی ہے۔